کہ بھارتی ہٹ دھرمی کا سلسلہ مودی حکومت آنے کے فوری بعد سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، چاہے وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی صورت میں ہو یا پھر پٹاخہ چلنے کا الزام بھی پاکستان پر لگانے کی صورت میں۔ اپنی ہٹ دھرمی کو جاری رکھتے ہوئے بھارت نے اس بار علاقائی تعاون کی جنوبی ایشیائی تنظیم سارک کو نشانہ بنایا ہے۔ سارک جو کہ پہلے ہی داخلی انتشار کا شکار ہے اور اب بھارت اس حوالے سے کوششوں میں مصروف ہے کہ تنظیم کے اگلے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے پاکستانی سفارتکار کی جو تقرری ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے، جبکہ پاکستان کی جانب سے امجد حسین سیال کی نامزدگی کا اعلان مارچ 2016 میں نیپال کے شہر پوکھارا میں سارک کاؤنسل آف منسٹرز کے اجلاس میں کیا گیا تھا، جس کی توثیق تمام ارکان نے بھی کی تھی، جبکہ پاکستان کی باری 1 مارچ 2017 سے شروع ہوگی جس کی مدت 28 فروری 2020 تک رہے گی۔ لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے معاملہ جو ہے یہ طوالت کا باعث بن رہا ہے۔ سارک کی تاریخ میں پہلی بار سیکرٹری جنرل کی تعیناتی کے معاملے پر تعطل دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارت نے گزشتہ سال سارک کانفرنس میں اڑی حملے کو شرکت نہ کرنے کا بہانہ بنایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کہاں ہے پاکستان کی سفارتکاری؟ کیا پاکستان کی سفارتکاری صرف مودی حکومت کو بلا ویزا پاکستان میں داخل کروانے تک ہی محدود ہے، یا مودی کو ساڑیاں اور پگڑیاں بطور تحفہ دینے تک، یا پھر گزشتہ سال انڈیا میں منعقد ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغانستان جیسے ملک کے ہاتھوں ذلیل کروانے تک محدود ہے؟ پاکستانی حکومت آخر کب ہوش کے ناخن لے گی؟ ارشاد احمد عارف صاحب، گزشتہ سال جب سارک کانفرنس پاکستان میں ہونا تھی، بھارت نے اڑی حملے کو جواز بنایا اور اس میں شرکت نہیں کی، بنگلہ دیش نے بھی بھارت کا بھرپور ساتھ دیا، اور اب سارک سیکرٹری جنرل کی تعیناتی جب ہونی ہے جس کا فیصلہ اور اراکین نے پہلے اس کی توثیق کر دی تھی کہ پاکستانی سیکرٹری جنرل کی تعیناتی، اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت۔ بات یہ ہے کہ دشمن کا تو کام آپ کے لیے مسائل پیدا کرنا، یہ تو نپی تلی بات ہے۔ بات یہ کہ پاکستان کی اپنی سفارتکاری کہاں ہے؟ دیکھیے جی، ہماری کمزوری تو اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ سارک کا آئیڈیا جب جنرل ضیاء الحق نے اور جنرل ضیاء الرحمان نے بنگلہ دیش کے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا، تو ہلالی صاحب جانتے ہیں کہ 2-2.5 سال تک انڈیا تیار ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا مل کے میرا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت وہ اس تنظیم میں شامل ہوا جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ سارے فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے اور کوئی جو ہے اکثریت رائے سے فیصلہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ آمادہ ہوا کہ اس کی تھوڑی جان میں جانے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہی بنگلہ دیش جو اس وقت جس سے وہ ڈر رہا تھا وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، افغانستان اس کے ساتھ ہے، نیپال اس کے ساتھ ہے، بھوٹان تو خیر پہلے ہی تھا، اور سری لنکا جو ہمارا بہترین دوست ہے۔ جب پچھلے سال یہ التوا کا معاملہ آیا تو سری لنکا کا ووٹ بھی انڈیا کے حق میں تھا، پاکستان کے حق میں نہیں تھا، حالانکہ ہماری وہاں بہت انویسٹمنٹ ہے، وہاں یہ جو وہاں انسرجنسی ختم ہوئی اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہماری سفارتکاری کی ناکامی تو ہے، اور صرف سفارتکاری کا ایشو نہیں ہے، ہماری سیاسی ناکامی بھی ہے، ہماری جغرافیائی معاملات پہ ہماری گرفت نہ ہونے کا ثبوت بھی ہے کہ ایک تنظیم جو اب عملاً معطل ہو چکی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ جو اس کے اقتصادی اہداف تھے وہ حاصل ہوئے، اور تمام رکن بھارت کے پیچھے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انڈیا کو ہمیشہ ہی فائدہ پہنچ جاتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جی اس تنظیم کو ہم نے برقرار بھی رکھنا ہے۔ یہ آسیان کی طرز کی یا یورپی مارکیٹ کی طرز کی تو تنظیم بن نہیں سکی۔ بھئی ہمیں کم از کم علاقائی سطح پر ہماری ایک پوزیشن ہے، اس کو، اس تنظیم کو اگر ہم یوز نہیں کر سکتے تو اپنے خلاف تو استعمال نہ ہونے دیں، لیکن وہ مسلسل ہوئے جا رہی ہے، اور اس کے باوجود ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی تنظیم بھی برقرار رہنی چاہیے، اور ہم اجلاس ہو نہ ہو ہم اس کو جاری بھی رکھیں گے، اور اگر انڈیا وہاں ویٹو کرے گا تو ویٹو بھی مان لیں گے۔ یہ تو عجیب و غریب پالیسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کسی کی۔ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ I'm sorry کہ میں ان سے اگری نہیں کرتا۔ کیا ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے؟ کیا ہماری ڈپلومیسی نے حسینہ واجد کو پاور میں الیکٹ کیا؟ اور بھوٹان کیا ہے؟ بھوٹان ایک ہندوستان کا اپینڈیج ہے، بھوٹان نے کبھی از رولڈ بائی انڈیا، بھوٹان تو کچھ نہیں ہے۔ افغانستان، سب کو پتہ ہے افغانستان اور انڈیا کے کس کے ساتھ اور کیوں۔ اب آپ آ جائیں سری لنکا پہ، انہوں نے بالکل صحیح کہا، سری لنکا ایک دفعہ ہمارے ساتھ تھا، مگر وہ پرامتوسا تھا ادھر، جس کو ہم نے مدد کیا، ہتھیار دیا، ہم نے ٹیمل ٹائیگرز کو اس کے ہلایا، مگر اب وہ جنگ ختم ہو گیا ہے، وہ الیکشن ہار گیا ہے۔ اور یہ جو آدمی آیا ہے، یہ پہلے چیز کیا کیا تھا؟ اس نے کہا چینیوں کو نکلو،
اور ہندوستان کے پاس کیا the first country he visited. کیا یہ ہماری فیلنگ آف ڈپلومیسی ہے کہ ہم نے اس کو ہم نے تو نہیں کہا اس کو پہلے ہندوستان جاؤ, ہم نے کہا ہمارے سے زیادہ سری لنکا کے لیے کوئی نہیں کر سکتا تھا جتنا ہم نے, مگر پھر بھی بیکاز انڈیا از انڈیا وہ گئے ان کے پاس. مالڈیوز جو ہے, دیکھیے یہ کہنا کہ اٹس اے فیلئر آف پاکستانی ڈپلومیسی, نہیں, اٹس ناٹ اے فیلئر. اب کس چیز کا فیلئر؟ بھائی مودی جو ہے ایک آدمی تلا ہوا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ختم کرے, وہ چاہتا ہے کہ ساکھ سے تم نکل جاؤ. وہ ایک آفٹر سائننگ این ایگریمنٹ سینگ کہ ہاں ہم پاکستان کے سیکرٹری جنرل کو ریکگنائز کرتے ہیں, وہ مکر گیا, وہ اب بدل گیا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھائی؟ یہی تو بات ہم کریں کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے اس پر. نہیں تو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اگر وہ ایک اور گروپنگ لگانا چاہتے ہیں ہم ان کو روک سکتے ہیں. ہندوستان جو نیپال کے لیے ہے, مالڈیوز کے لیے ہے, سری لنکا کے لیے ہے, $3 بلین تو انہوں نے افغانستان کو دیا ہے ان اسسٹنس. کیا اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں, آئی ایم سوری کہ ہم چپ سا دے رہے ہیں. نہیں, ہم یہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ پاکستان لگتا ایسا ہے کہ اس کی ڈپلومیسی کمزور ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک so. I think it's bad luck. یہ circumstances ہے, ٹائمنگ ہے. حلال صاحب میں معذرت سے عرض کروں گا کہ جو سفارتکاری ہوتی ہے وہ یہی تو ہوتی ہے کہ برے حالات سے آپ اچھے نتائج برآمد کریں. اگر آپ کے لیے اچھے حالات ہیں, ہر طرح کی صورتحال آپ کے حق میں ہے اور وہاں آپ کوئی نتیجہ اپنے حق میں برآمد کر لیتے, تو یہ کوئی ڈپلومیسی تو پھر نہیں ہے. یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. ڈپلومیسی جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر حالات علاقے کے برے بھی ہو گئے ہیں تو اس میں آپ کم از کم اپنے آپ کو دیوار سے نہ لگنے دیں. اور وہ جو ملک ہے جو بالادستی بھی چاہتا ہے خطے میں, اس کے عزائم کو بھانپتے ہوئے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جس کی وجہ سے کم از کم یہ تاثر نہ ہو کہ جی اس سارک میں پاکستان کی نہ کوئی اہمیت ہے. یعنی متفق ہمیں آئسولیٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, مگر they have not successful. دشمن کا تو کام آپ کے راستے وہ کامیاب نہیں ہوئے. پاکستان is not isolated بھائی. نہیں, یعنی سارک کی سطح پر تو ہم ایسولیٹ ہو چکے ہیں. 80s میں یہی پاکستان تھا, یہی انڈیا تھا. انڈیا بڑا ملک تھا. 90s میں یہی تھا. آج سے 5 سال پہلے بھی انڈیا تھا. لیکن یہ صورتحال جو ہے کچھ نہ کچھ ہماری کمزوری کا نتیجہ اس نے جو ہم بھگت رہے ہیں, ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے انڈیا نے. ہم یہ کہیں کہ ہماری تو کوئی کمزوری نہیں تھی. یہ بات درست ہے, ہماری کوئی کمزوریاں ہیں. اس سے پہلے بھی 8 جو اجلاس ہیں وہ ملتوی کر چکا ہے. تو آپ کی جو سچویشن پاکستان میں ہے, اٹس اے ریفلیکشن آف یور امیج ابراڈ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کہ ہم ادھر اندرونی طریقے سے خراب ہو رہے ہیں اور آگے ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو ہم اتنے طاقتور ہیں. نہیں بھائی, پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ از کنزیومڈ بائی ٹیررزم. ہم لڑ رہے ہیں اس کے خلاف, مگر ٹیررزم ہے, دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بچ کے رہو پاکستان سے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب اگر ریکگنائز کر کے ہم فیس کر رہے ہیں ہمارے پرابلمز, مگر میرا خیال میں اس کا کہنا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے اس لیے ہندوستان مکر گیا اور آپ کا سیکرٹری جنرل نہیں مانتا, دیٹس ناٹ کریکٹ. تو اس کے لیے کچھ تو ہمیں پلاننگ کرنی ہے نا ارشاد احمد عارف صاحب؟ جی بالکل پلاننگ کرنی چاہیے. پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ ہم افغانستان کے ساتھ, اپنی لابی کو اسٹرانگ کریں, اپنے سری لنکا میں ہماری لابی, اگر ایک جنگ میں ہم نے ان کا بھرپور مدد کی ہے اور وہ جو دہشت گرد تھے یا وہ جو لڑ رہے تھے, باغی جو تھے, ان کو انڈیا کی حمایت حاصل تھی, تو کیا ہم وہاں کی جو انٹیلیجنسیا ہے, وہاں کی جو اشرافیہ ہے, اس کو بتا نہیں سکتے, وہاں کی بیوروکریسی کو, وہاں کے حکمران طبقے کو بتا نہیں سکتے کہ بھئی آپ کو یہ جو استحکام ہے, امن ہے, وہ ہماری وجہ سے ہے, اور آپ دشمن کو گلے لگا رہے ہیں جو آپ کا کل تک. لیکن یہ وہی افغانستان ہے نا جس نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیوں کیا تھا. وہ نہیں سمجھتے ہندوستان ان کا دشمن ہے بھائی, وہ نہیں سمجھتے. وہ اس لیے نہیں سمجھتے, سری لنکا بھی نہیں سمجھتا. نہیں, گزارش یہ ہے کہ کیوں نہیں سمجھتا. اگر کوئی اس کو سمجھانے والا ہو تو کون ہے جو جا کے ادھر ایک بلیک بورڈ لے کے کہیں سمجھو, ہم سمجھانا چاہتے ہیں. سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب. بات ہم کر رہے ہیں کہ بھارت جس طرح پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے, سارک کے لیے جنرل سیکرٹری کی تعیناتی میں روڑے اٹکا رہا ہے, اس پر پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے, ہماری جو سفارتکاری ہے وہ ویک ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں, یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا.
باقی تو بہت سے مسئلوں میں ہماری سفارتکاری اس معیار پہ نہیں اتر رہی، کشمیر کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں، پالیسی کے بارے میں. مگر یہ جو سارک کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں تو سمٹ بھی ہونی تھی. اب اس میں کوئی کمزوری ہے یا ناکامی ہے کہ ہندوستان وہاں نہیں آنا چاہتا. یہ تو مودی کی پالیسی ہے، اس سے سارک کو بے پناہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور اب اس نے اب سچویشن یہ ہے کہ چھوٹے ملک ہیں، وہ ہندوستان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. یہی بات ہے نا، وہ سب بھارت کے ساتھ ہیں، بھارت کے پیچھے ہیں، اور بھارت میں اجازت دینا میں ذرا بات تو کر لوں. دیکھیں، بھوٹان ہے، نیپال ہے، یہ لینڈ لاک ملک ہیں. بنگلہ دیش ہے، وہاں کی جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایک اتھارٹیرین لیڈر بن رہی ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کو پھانسی ہے. وہ بھی لینڈ لاک ملک ہے، ڈیپینڈنٹ ہمارے اوپر ہے. مگر اس کا سارا معاملہ اس نے ہندوستان کے ساتھ طے کیا ہوا ہے، اور ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. تو اس میں یہ سارے فیکٹرز ہیں جس میں میں نہیں سمجھتا پاکستان کو کوئی قصور ہے. یہ سارے کا سارا مودی کی پالیسی ہے کہ اس نے سارک کو فیل کرنا ہے جب تک سارک اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے. تو ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ اگر مودی کی پالیسی یہ تو ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں بس دیکھنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے. اب یہ سیکرٹری جنرل کا معاملہ تھا، اور سیکرٹری جنرل وہ بائی روٹیشن ہوتا ہے، پاکستان کی باری تھی، اس میں ایک رکاوٹ ڈال دی. اب یہ رکاوٹیں اگر ہندوستان بار بار ڈالتا جائے گا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں صبر کر کے انتظار کرنا ہوگا کہ ہندوستان کی قیادت کو ایسی آئے جو اس قسم کی جنونیت اور نفرتیں نہ پھیلائے، اور اس خطے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے. یہ تو بال از ان انڈیاز کورٹ. وہ بڑے بن کے اگر یہ رویہ رکھیں گے تو اس میں چھوٹے ملک تو بے بس ہیں. صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آصف احمد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ. یہ سب چیز ہم اپنے پہ نہ تھوپتے جائیں ہر وقت. ٹھیک ہے، پروگرام کا